بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کس نے کھینچا؟ کس نے میرے دوپٹے کو یوں جھٹکا دیا جیسے کوئی اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف چھت کی منڈیر پر رکھے سوکھے گملوں سے ٹکراتی شام کی ہوا تھی۔ لیکن ہوائیں یوں دوپٹے نہیں کھینچتی، ہوائیں یوں وجود کو چھو کر سنسنی نہیں دوڑاتی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک انجانا خوف تھا جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر بن کر دوڑ گیا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے شانوں پر درست کیا، لیکن میری نظریں اب بھی اس خالی جگہ پر ٹکی تھیں جہاں چند لمحے پہلے تک میرا دوپٹہ ہوا میں معلق تھا، جیسے کسی نے تھام رکھا ہو۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ یہ گرفت اتنی واضح تھی کہ میری گردن تک کو جھٹکا لگا تھا۔ میں ابھی اسی سنسنی سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نیچے صحن سے اماں کی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، جو میرے وہم سے کہیں زیادہ حقیقی اور خوفناک تھی۔ نمرا، او نمرا، نیچے آ جا۔ مر گئی ہے کیا تو وہیں؟ نہ دن دیکھتی ہے نہ رات، اندھیرا ہوتے ہی تیری روح چھت پر کیوں بھڑکنے لگتی ہے؟ خدا جانے تجھے اس منحوس چھت پر کیا ملتا ہے؟ جیسی شام ہونے لگتی ہے فوراً سے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس وقت چھت پر نہیں جایا کرتے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، بلائیں اترتی ہیں، لیکن تجھے میری بات کہاں سمجھ آتی ہے؟ نیچے آتی ہے یا میں اوپر آؤں اور دو دھموکے لگا کر تجھے نیچے لے کر آؤں؟ اماں کی آواز میں وہی روز کا غصہ، وہی تلخی اور وہی بے بسی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں ایک لمحہ بھی مزید رکی تو وہ سچ مچ اوپر آ جائیں گی اور پھر میری خیر نہیں تھی۔ میں جلدی سے اماں کی چپل پہننے لگی جو وہ دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ میرا دل ابھی تک اس سے انجانے لمس کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اماں ٹھیک ہی تو کہتی تھی، شاید اس چھت پر سچ میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو نظر نہیں آتا مگر اپنا وجود رکھتا ہے۔ میں نے جلدی سے ذہن جھٹکا، نہیں، یہ سب میرا وہم ہے۔ اماں کی باتوں نے میرے ذہن پر اثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہوا تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اماں نیچے صحن میں کھڑی مجھے ہی گھور رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شکایتوں کے دفتر کھلے تھے۔ میں چپ چاپ نظریں جھکائے ان کے پاس سے گزر کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ میں جانتی تھی اب کیا ہونے والا ہے۔ گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا میری شامت آ جاتی، خاص طور پر اگر وہ ہماری دور پار کی رشتہ دار ہوتی۔ آج بھی زبیدہ خالہ آئی ہوئی تھیں جو اماں کی دور کی کزن لگتی تھی اور جن کا واحد مقصد ہماری زندگیوں میں زہر گھولنا تھا۔ میں جیسی لاؤنج میں داخل ہوئی ان کی تیز چبھتی ہوئی نظروں نے میرا استقبال کیا۔ ارے آ گئی نمرا بیٹی، ماشاء اللہ، کیسی ہو تم؟ ان کی آواز میں جو مٹھاس تھی وہ زہر سے زیادہ کڑوی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے انہیں سلام کیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ ارے بہن، میں تو کہتی ہوں کہ بڑی بیٹیوں کے ہوتے کبھی بھی چھوٹی بیٹیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ زبیدہ خالہ نے پان کی گلوری منہ میں گھماتے ہوئے اماں کو مخاطب کیا۔ دیکھو اب، بڑی باپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہیں اور چھوٹی کے پاس ماشاءاللہ 2 بچے ہیں۔ ان کا یہ جملہ ایک تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیا۔ میرا دل اندر تک کڑوا ہو گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا جب سے عشا کی شادی ہوئی تھی مجھے ہر روز ہر گھڑی اسی تانے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اماں نے ایک بے چارگی بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر زبیدہ خالہ کی طرف دیکھ کر مصنوعی ہنس دی۔ کیا کریں خالہ، نصیب کی باتیں ہیں، جب جس کا دانا پانی لکھا ہو تب ہی ہوتا ہے۔ اماں کی آواز میں شکست تھی۔ میں جانتی تھی وہ اندر سے خود بھی جل بھن رہی تھی۔ نہ جانے اماں کو بھی کیا پڑی تھی عشا کی شادی کرنے کی۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ ماموں کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا اور وہ لوگ انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے، اماں نے جھٹ پٹ اس کی شادی کر دی۔ تب انہوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں دل میں سوچتے اندر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھ میں مزید وہاں بیٹھ کر اپنی تذلیل کروانے کی ہمت نہیں تھی۔ کمرے میں ثانیہ بیڈ پر لیٹی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بھی چھوٹی تھی، لیکن عشاء کے بعد اب سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ میں نے اندر آتے ہی غصے سے دروازہ دھکیلا۔ ثانیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا باجی؟ پھر کچھ کہا زبیدہ خالہ نے؟ اس کی آواز میں ہمدردی تھی۔ ثانیہ، سن رہی ہو نا تم رشتہ دار آنٹی کی باتیں؟ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ملتا ہے دوسروں کے گھروں میں اپنی مداخلت کر کے۔ میں حد درجہ تلخ ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ باہر جا کر اس عورت کا منہ نوچ لوں۔ ثانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باجی، آپ ان کی باتوں کو دل پر کیوں لیتی ہیں؟ ان کا تو کام ہی بھونکنا ہے، آپ چھوڑیں ان کو۔ چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں ثانیہ؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ روز یہی سنتی ہوں، ہر آنے جانے والا یہی بات کرتا ہے۔
جیسے میری شادی نہ ہونا دنیا کا سب سے بڑا جرم ہو۔ کیا میرا قصور ہے اس میں؟ کیا میں نے کہا تھا کہ عشا کی شادی مجھ سے پہلے کر دو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اماں بھی بس، ان کو بھی اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، بلا لیتی ہیں ایسی عورتوں کو گھر میں جو نمک چھڑکنے آتی ہیں۔ باجی، اماں بھی کیا کریں، وہ بھی مجبور ہیں۔ ابا کے بعد گھر کا سارا بوجھ ان پر ہی تو ہے، وہ کس کس سے لڑیں گی؟ ثانیہ کی بات ٹھیک تھی، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ابا کو گئے 2 سال ہو گئے تھے اور ان 2 سالوں میں ہماری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ عشا تو اپنی زندگی میں خوش تھی، لیکن میں اور ثانیہ، ہم دونوں سماج کے نشانے پر تھی، خاص طور پر میں، کیونکہ میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر 24 سال ہو چکی تھی اور ہماری رشتہ داری میں یہ عمر شادی کے لیے بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ مجھے وہ چھت یاد آئی، وہ چھت ہی میری واحد پناہ گاہ تھی۔ جب بھی میں ان دنیاوی باتوں سنتانوں سے تھک جاتی، میں اس چھت پر چلی جاتی تھی۔ وہاں ایک پرانا نیم کا درخت تھا جس کی شاخیں ہماری چھت پر جھکی ہوئی تھیں۔ میں گھنٹوں اس کے سائے تلے بیٹھی رہتی۔ اماں مجھے اس درخت کے پاس جانے سے بھی سختی سے منع کرتی تھیں، کہتی تھیں پرانے درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ بھی شام کے وقت۔ لیکن مجھے اماں کی ان باتوں پر ہنسی آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ سب پرانے وقتوں کی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج جو چھت پر ہوا تھا اس نے مجھے پہلی بار اماں کی باتوں پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دوپٹے کا کھینچا جانا، وہ واضح لمس، کیا وہ سچ مچ کوئی جن تھا یا میرا وہم؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ابھی تک غصہ تھا۔ نمرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہمان بیٹھے اور تم اٹھ کر اندر آ گئی۔ چل جا کر کچن میں چائے بنا ان کے لیے، اور ثانیہ تو بھی اٹھ۔ اس کا ہاتھ بٹا۔ اماں نے حکم صادر کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلانا چاہا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر کہوں کہ میں نہیں جاؤں گی اس عورت کے سامنے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں چپ چاپ اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ میرے کانوں میں زبیدہ خالہ کے کہہ کے اور اماں کی جی حضوری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل کڑواہٹ سے بھرتا جا رہا تھا۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبتی چھت کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نیم کے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر کوئی بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میرا دل ایک بار پھر سے زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے نظریں ہٹا لی، لیکن میرے ذہن میں وہ سنسنی خیز لمس ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ یہ میرے وہم سے کچھ زیادہ تھا، یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا، ایک ایسا طوفان جو میرے اس گھٹن بھری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ وہ شاخ پر بیٹھا سایہ اب بھی میری نظروں میں تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں جھپکی اور استغفر اللہ کا ورد کرتی چائے جھانپنے لگی۔ میرا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ ایک طرف اماں کی باتیں تھیں جنہیں میں ہمیشہ وہم سمجھتی تھی، اور دوسری طرف میرا اپنا تجربہ تھا، وہ دوپٹے کا کھینچنا اور وہ چھت پر نظر آنے والا ہیولا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور باہر لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ زبیدہ خالہ اسے رونق سے بیٹھی پان چبا رہی تھی اور اماں ان کے سامنے یوں بیٹھی تھی جیسے کوئی مجرم کٹہرے میں کھڑا ہو۔ میں نے ٹرے میز پر رکھی اور چپ چاپ ایک طرف ہو گئی۔ ارے واہ، چائے بھی بنا لیتی ہو؟ زبیدہ خالہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ نمرا بیٹی کو بس چھت پر چڑھنا ہی آتا ہے۔ میں نے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اماں نے جلدی سے بات بدلی۔ ارے نہیں خالہ، گھر کا سارا کام یہی تو کرتی ہے، ثانیہ تو بھی بچی ہے۔ بچی ہے؟ زبیدہ خالہ نے کہکا لگایا۔ بہن، تمہاری چھوٹی تو 2 بچوں کی ماں بن گئی اور یہ بھی بچی ہے، اس کا بھی کچھ سوچو، ورنہ یہ بھی نمرا کے ساتھ بیٹھی رہ جائے گی۔ اماں کا چہرہ فک ہو گیا اور میرا دل چاہا کہ میں یہ گرم چائے کی پیالی اس بدتمیز عورت کے منہ پر دے ماروں، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اماں بعد میں میرا ہی حشر نشر کر دی تھی۔ میں غصے سے پیر پٹکتی واپس کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد زبیدہ خالہ کے جانے کی آواز آئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ اماں طوفان کی طرح کچن میں داخل ہوئیں۔ کیا ضرورت تھی تجھے اس کے سامنے بدتمیزی سے اٹھ کر آنے کی؟ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ کیسی بد لحاظ اولاد پالی ہے میں نے؟ اماں، اس نے مجھے… میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ چپ کر، بالکل چپ۔ ایک تو منحوس، میری زندگی عذاب بنا دی ہے تم دونوں نے۔ جب سے عشا گئی ہے ہر کوئی مجھے باتیں سناتا ہے، اور تو ہے کہ ہر وقت چھت پر چڑھ کر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دیتی ہے۔ کل سے اگر تو مجھے چھت پر نظر آئی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اماں نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کی اور بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میرے آنسوں کا بند ٹوٹ گیا۔ میرا اس گھر میں کوئی نہیں تھا،
کوئی بھی نہیں جو میرے دل کا حال سمجھ سکتا۔ ابا تھے تو کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مجھ پر انگلی اٹھائے، لیکن ان کے جاتے ہی جیسے سب نے مجھے لاوارث سمجھ لیا تھا۔ اگلے دن پھر شام اداسی کی چادر اوڑھے اتر آئی۔ میرا دل صبح سے ہی بوجھل تھا۔ اماں نے آج پھر کسی رشتے والی مائی کو بلایا تھا، جس نے مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے میں کوئی بکاؤ مال ہوں، اور آخر میں یہ کہہ کر چلی گئی کہ عمر ذرا زیادہ ہے، مشکل ہوگی۔ اس بات پر اماں نے مجھے سارا دن کوسا تھا۔ میرا دل گھٹ رہا تھا۔ میں مزید اس گھٹن بھرے ماحول میں سانس نہیں لے سکتی تھی۔ میرا دل بے اختیار مجھے چھت کی طرف کھینچ رہا تھا۔ کل کی دھمکی کے باوجود میرے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئے۔ میں جانتی تھی یہ غلط ہے، اماں بہت غصہ ہوں گی، لیکن مجھے اس وقت اپنی اداسی دور کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا، اور وہ ٹھکانہ صرف وہی چھت تھی۔ میں دبے پاؤں چھت پر آ گئی۔ کل والا خوف اب بھی میرے دل میں تھا، لیکن آج میری اداسی اس خوف پر غالب آ گئی تھی۔ میں سیدھی اس نیم کے درخت کی طرف بڑھی جس کی شاخیں چھت پر جھکی ہوئی تھیں۔ یہ وہی درخت تھا جس کے نیچے بیٹھنے سے اماں مجھے ہمیشہ منع کرتی تھی۔ میں اس کے موٹے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے ٹمٹمانے لگے تھے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور درخت سے مخاطب ہوئی۔ تم ہی بتاؤ، میں کیا کروں؟ کیا میرا کوئی قصور ہے اس سب میں؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا؟ میری آواز بھر آ گئی۔ میں اکثر ایسا کرتی تھی جب بھی میرا دل بھر آتا، میں یہاں آ کر درخت کو اپنا حال دل سناتی۔ مجھے لگتا جیسے یہ خاموش درخت میری باتیں سنتا ہے، میری تنہائی کا واحد ساتھی ہے۔ آج زبیدہ خالہ آئی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ اماں بھی مجھے ہی منحوس سمجھتی ہیں۔ عشا کی شادی ہو گئی، وہ خوش ہے اپنی زندگی میں، لیکن میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دل کا سارا غبار نکالا۔ میں ابھی اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھے اور گھبرا کر پلٹی۔ اماں میرے پیچھے کھڑی مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ تو باز نہیں آئے گی ہیں؟ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ اس چھت پر، خاص طور پر اس درخت کے نیچے مت بیٹھا کر شام کے وقت، لیکن تجھے تو میری بات کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ وہ چلائی، اماں میں بس ہوا کھانے۔ میں نے صفائی پیش کرنا چاہی۔ ہوا کھانے؟ اماں نے طنزیہ کہکا لگایا۔ یہ ہوا کھا رہی تھی یا اس درخت سے باتیں کر رہی تھی؟ پاگل ہو گئی ہے کیا تو؟ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، تیرا دماغ پھر گیا ہے۔ ارے لوگوں دیکھو، میری بیٹی درختوں سے باتیں کرتی ہے۔ انہوں نے بلند آواز سے طنز کیا جیسے وہ محلے والوں کو سنا رہی ہوں۔ میرا دل شرم سے کٹ گیا۔ اماں خدا را آہستہ بولے، کوئی سن لے گا۔ میں نے منمناتی آواز میں کہا، تو سن لے، میں تو کہتی ہوں ساری دنیا سن لے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ جوان جہان لڑکی ہے اور حرکتیں دیکھ ذرا۔ اماں کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تجھے پتہ ہے ان پرانے درختوں پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر سیب ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں۔ وہ خوبصورت لڑکیاں دیکھ لیں تو ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن تجھے کیا؟ تجھے تو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے ہر شام۔ اماں نے نفرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کی باتوں پر کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے یہ سب دقیانوسی باتیں لگتی تھی۔ جنات، آصف، عاشق ہونا، یہ سب کہانیوں میں ہی اچھا لگتا تھا۔ لیکن کل رات کے واقعے کے بعد آج اماں کی باتیں میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھیں۔ لیکن میں نے پھر بھی خود کو سنبھالا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اماں مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہیں۔ میں چپ چاپ اٹھی اور نیچے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اماں میرے پیچھے بڑبڑاتی آ رہی تھی۔ خدا جانے کون سی گھڑی تھی جب میں نے اس منحوس کی شادی پہلے کر دی۔ اب یہ دونوں میری چھاتی پر مونگ دل رہی ہیں۔ اماں کا یہ جملہ میرے دل پر لگا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی۔ اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ جنات عاشق ہو جاتے ہیں، یہ خیال ہی کتنا مضحکہ خیز تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں کل والے لمس کی سنسنی اب بھی موجود تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ابا کا چہرہ گھوم گیا۔ ابھی 2 سال پہلے کی تو بات تھی جب ابا کا انتقال ہوا تھا۔ وہ آخری دن کتنے تکلیف دہ تھے۔ ابا کینسر کے مریض تھے اور ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش عشا کی شادی تھی۔ عشا کی شادی ماموں کی طرف طے تھی۔ ماموں کو اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا بہت شوق تھا۔ وہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ ابا کی بیماری کی وجہ سے کہیں رشتے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ ان دنوں ابا کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ماموں نے اسی واقعے کو غنیمت جانا اور ابا پر زور ڈالا کہ وہ عشا کا نکاح کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ رخصتی بعد میں کر لیں گے، بس نکاح ہو جائے۔
ابا بھی شاید اپنی ایک ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کے بعد ہم تینوں بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ میں اور ثانیہ، ہم دونوں کے لیے اس وقت کوئی مناسب رشتہ نہیں تھا، اور ان دونوں کا رشتہ فوراً ملنا بھی مشکل کام تھا۔ ماموں کی طرف سے بھی دباؤ تھا، اسی لیے ابا نے ایک فرض سے سبکدوش ہونا مناسب سمجھا۔ انہوں نے ہسپتال کے بستر پر ہی عشا کے نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس وقت ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، یہاں تک کہ ابا نے بھی نہیں، کہ وہ کس طرح سے میری اور ثانیہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ابا کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی ماموں نے ضد کر کے عشا کی رخصتی بھی کروا لی، اور پھر جو شروع ہوا وہ آج تک جاری تھا۔ جو بھی آتا ایک ہی بات کرتا، ہائے بڑی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں اور چھوٹی کے پاس 2 بچے بھی ہو چکے ہیں۔ یہ تانا میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ زبیدہ خالہ جیسی عورتیں اس آگ کو مزید ہوا دیتی تھیں۔ ابا، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے سوچا کہ آپ ایک فرض سے سبکدوش ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے سماج کے سامنے زندہ درگور کر دیا۔ کاش آپ عشا کی جگہ میرا سوچتے، کاش آپ ماموں کے دباؤ میں نہ آتے۔ میں تکیے میں منہ چھپائے نہ جانے کب تک روتی رہی۔ میرا دل کڑواہٹ اور بے بسی کے احساس سے پھٹ رہا تھا۔ ابا، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے سوچا کہ آپ ایک فرض سے سبکدوش ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے سماج کے سامنے زندہ درگور کر دیا۔ کاش آپ عشا کی جگہ میرا سوچتے، کاش آپ ماموں کے دباؤ میں نہ آتے۔ میری یہ اداسی، یہ تنہائی شاید سچ مچ کسی کو میری طرف کھینچ رہی تھی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اماں کی وہ باتیں جنہیں میں وہم سمجھتی تھی، وہ میری زندگی کی سب سے خوفناک حقیقت بننے والی تھی۔ میں انہی اداس سوچوں میں گم بیٹھی لوگوں کی تلخ باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ زبیدہ خالہ کا طنزیہ چہرہ، اماں کی جھنجھلاہٹ اور محلے والیوں کی مینی خیز نظریں، سب ایک ایک کر کے میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ کمرے کی ہوا بوجھل ہو رہی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کمرے کی دیواریں مجھ پر گر پڑیں گی۔ تبھی اچانک سے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پنکھے کی آواز رک گئی، باہر گلی سے آتی آوازیں یکدم بند ہو گئیں۔ ایک عجیب غیر فطری سکوت تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے جیسے کسی نے دروازے پر لات ماری ہو۔ کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ تیز آندھی اور طوفان نے جیسے ہمارے گھر کا ہی رخ کر لیا ہو۔ میں نے چونک کر تکیے سے سر اٹھایا۔ باہر ایک وحشت ناک شور برپا تھا۔ مجھے کھڑکی سے وہ نیم کا درخت نظر آیا۔ وہ آج غصے سے جھوم رہا تھا۔ اس کی شاخیں دوسری سے ٹکرا کر عجیب آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ آسمان مکمل سیاہ ہو چکا تھا، جیسے دن میں ہی رات اتر آئی ہو۔ اور پھر وہ ہوا، پہلے چند موٹی بوندیں شیشے سے ٹکرائیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ بارش، اس گھٹن بھرے ماحول میں بارش کی آواز میرے لیے زندگی کا پیغام تھی۔ بارش میں تو پہلے ہی میری جان بستی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ بارش میری واحد دوست ہے جو میرے دل کا غبار دھونے آتی ہے۔ میں اٹھی اور کھڑکی کے قریب چلی گئی۔ مٹی کی وہ سوندھی خوشبو میری سانسوں میں اتری تو میرے اندر کی ساری اداسی، سارا غصہ جیسے تحلیل ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میں سب کچھ بھول گئی۔ میں وہ نمرہ نہیں رہی جو سماج کے تانوں کا شکار تھی۔ میں بس ایک لڑکی تھی جسے بارش سے عشق تھا۔ میرے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ میرا دل کیا کہ میں باہر بھاگ جاؤں اور اس بارش میں جی بھر کر نہاؤں۔ میں نے کمرے سے باہر جھانکا۔ اماں لاؤنج میں نہیں تھی۔ وہ ضرور زبیدہ خالہ کی باتوں کا اثر زائل کرنے اپنی کسی ہمدرد سہیلی کے پاس ہمسایوں کے گھر گئی ہوں گی۔ یہی وہ موقع تھا۔ میں دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور سیدھا سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ میں جانتی تھی میں اماں کی نافرمانی کر رہی ہوں، لیکن اس وقت مجھے اس بارش کی شدت اپنی روح پر محسوس کرنی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی چھت پر پہنچی۔ تیز ٹھنڈی ہوا اور بارش کی بوچھاڑ نے میرا استقبال کیا۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹکی۔ طوفان کی شدت میری توقع سے زیادہ تھی، لیکن اگلے ہی پل میں نے آنکھیں بند کی اور اپنا بازو پھیلا دیے۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں جب میرے چہرے سے ٹکرائیں تو مجھے لگا جیسے میں مہینوں بعد سانس لے رہی ہوں۔ میں خوشی سے چیخ پڑی۔ میں چھت پر ادھر سے ادھر بھاگنے لگی۔ آج مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ اماں کی، نہ زبیدہ خالہ کی، نہ ہی اس منحوس رشتے والی مائی کی۔ آج صرف میں تھی اور یہ طوفانی بارش تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی، کاش کوئی شہزادہ میری زندگی میں بھی آ جائے، کوئی جو مجھے اس گھٹن سے نکال لے، کوئی جو مجھے اس طرح بارش میں نہاتا دیکھے اور میری سادگی پر بن بیٹھے، کوئی جو میری زندگی میں شاید تھوڑی آسان کر دے، ایک ایسا ساتھی جو مجھے ان تانوں سے بچا لیتا۔ یہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے اکیلے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے ثانیہ کا خیال آیا، وہ بھی میری طرح ہی اس گھر میں قید تھی۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، ثانیہ، او ثانیہ، جلدی اوپر آ جا، دیکھ بارش ہو رہی ہے کتنی تیز۔ نیچے سے اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، باجی
आप पागल हो गई है क्या? अम्मा मारेंगी। मैं हंस पड़ी। अरे अम्मा तो हम सायों के घर गई हैं, जब तक वो आती हैं हम नहा लेंगे। जल्दी आ जा, देर न कर। चंद ही लम्हों में सानिया भी भागती हुई ऊपर आ गई। वो पहले तो झिझकी, लेकिन जब बारिश की शिद्दत ने उसे भिगोया तो वो भी खिलखिला उठी। बाजी, आपने तो कमाल कर दिया, आज तो अम्मा से पिटाई पक्की है। वो हंसते हुए बोली। मैंने कहा, देखी जाएगी, आज दिल खोलकर नहाने दे, आज सारा गुबार धुल जाएगा। हम दोनों बहनें जैसे बचपन में लौट गई थी। हम एक दूसरे के पीछे भागने लगी, छत पर जमा होते पानी में छपाके मारने लगी। हमारे कहकों की आवाज़ें बारिश के शोर में दब रही थीं। हम दोनों को जैसे आज आज़ादी मिल गई थी। मैं सानिया के पीछे भाग रही थी और वो मुझसे बचने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। नहाते नहाते हम एक दूसरे के पीछे भागते हुए सीढ़ियों के करीब आ गए। अम्मा ने छत पर काई साफ नहीं करने दी थी और बारिश की वजह से वहां शदीद फिसलन हो रही थी। और फिर वो हो गया। सानिया से बचने की कोशिश में अचानक से मेरा पाँव फिसला, एक चीख मेरे हलक से निकली। मेरा तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ गया। मैं उल्टे कदमों सीढ़ियों की तरफ गिर रही थी। नीचे पक्की सीढ़ियां मेरा सर फाड़ने के लिए तैयार थी। मैंने आंखें मीच लीं। मुझे लगा आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इससे पहले कि मैं सीढ़ियों से नीचे गिरती, मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया हो। ये हवा नहीं थी, ये सानिया नहीं थी, वो मुझसे कई कदम दूर थी। ये एक वजूद था। दो मजबूत बाजुओं ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। मुझे अपनी कमर पर एक सख्त सर्द गिरफ्त का एहसास हुआ। उस गिरफ्त ने मुझे गिरने से बचा लिया। ये सब एक सेकंड में हुआ। मैं इतनी दहशतज़दा हो गई कि मैंने घबराहट में हाथ पांव मारे और मेरा हाथ साथ मौजूद दीवार से जा टकराया। मैंने जल्दी से दीवार का सहारा लिया। मैं कांप रही थी। मेरा सारा नशा हिरन हो गया था। मैं सानिया के पास भागती हुई मेरे पास आई। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ा था। बाजी, बाजी अब ठीक है ना? उसने हांफते हुए मेरा बाजू पकड़ा। अल्लाह का शुक्र है आपने दीवार पकड़ ली, वरना आज तो आप गिर ही गई थी। मैंने दीवार पकड़ ली। मैंने उसकी बात दोहराई। नहीं, मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि ये सच नहीं है। दीवार तो दूसरी तरफ थी, मैं तो पीछे की तरफ गिरी थी। दीवार मुझ तक नहीं आई थी, मुझे किसी ने दीवार तक पहुंचाया था। मैंने अपना वहम समझा और जल्दी से दीवार का सहारा मजबूती से थाम लिया। मुझे यूं ही लगा कि मैं दीवार के सहारे से बची हूं, लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये वहम नहीं है। मुझे वाज़िया तौर पर महसूस हुआ है जैसे मुझे किसी ने थामा हो, किसी ने मुझे अपनी बाहों में भरा हो। यह एहसास इतना हकीकी, इतना वाज़िया था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही लम्स था, लेकिन इस बार ये दुपट्टा खींचने से कहीं ज्यादा था। ये एक मुकम्मल गिरफ्त थी, सर्द, मजबूत और खौफनाक हद तक महफूज। मैंने घबराकर छत पर चारों तरफ देखा। बारिश उसी तेजी से बरस रही थी। हवा चीख रही थी और हमारे सिवा वहां कोई नहीं था, या शायद कोई था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था, वही जिसने मुझे आज गिरने से बचाया था। मेरा दिल खौफ से नहीं, एक अनजानी सनसनी से धड़कने लगा। वो गिरफ्त इतनी वाज़ेह थी कि मेरी भीगती कमीज के पार भी मैं उसकी ठंडक को अपनी कमर पर महसूस कर सकती थी। सानिया मेरा बाजू पकड़े मुझे झंझोड़ रही थी। बाजी, आप ठीक तो है ना? आपका चेहरा पीला पड़ गया है। चलो नीचे चलते हैं, अम्मा आ जाएंगी। मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मेरी नजरें अब भी उस खाली जगह पर थी जहां मैं गिरने वाली थी। किसने बचाया मुझे? किसने मुझे थामा था? ये वहम नहीं हो सकता। ये दीवार का सहारा हरगिज नहीं था। मैं अभी उन्हीं सोचों में गुम थी कि नीचे सेहन से अम्मा की गरजदार आवाज ने बारिश के शोर को चीर दिया। मैं कह रही हूं, दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ, वरना मैं ऊपर आ गई तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अम्मा की आवाज में आज मामूल से ज्यादा गुस्सा था। शायद वो हमसायों के घर से जल्दी वापस आ गई थी और हमें छत पर ना पाकर सब समझ गई थी। हम दोनों बहनों के होश उड़ गए। हम जानती थीं कि आज हमारी खैर नहीं। हम दोनों भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। हमारे कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे और हम ठंड से कांप रही थी। अम्मा सेहन में ही खड़ी थी और हमें यूं देखकर उनकी आंखों से जैसे शोले निकलने लगे। मैंने तुम दोनों को मना किया था ना, खास तौर पर तुझे निमरा, लेकिन तू बाज नहीं आती। तुझे तो जैसे चैलेंज करने का शौक है। अब भुगतो, अगर बुखार चढ़ा या बीमार हुई तो मेरे पास मत आना। वो गुस्से से कहती हुई अपने कमरे में चली गई। हमने जल्दी से कपड़े बदले। बारिश में नहाने का सारा मजा जाता रहा था और अब मुझे शदीद सर्दी लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं रज़ाई में लेट जाऊं और बस सो जाऊं। मुझे आज गिरने से बचाने वाले उस अनजाने वजूद ने मेरे आसाब पर गहरा असर छोड़ा था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं आराम नहीं कर सकती।
رات کے کھانے کا وقت تھا اور اماں غصے میں تھیں، جس کا مطلب تھا کہ کھانا مجھے ہی بنانا پڑے گا۔ میں نے ثانیہ سے کہا کہ وہ کمرے میں ہی رہے اور خود تھکے ہوئے قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میری ٹانگیں ابھی تک اس خوفناک واقعے کے زیر اثر کانپ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ آج جلدی سے دال چاول ہی بنا لیتی ہوں۔ مجھ میں کچھ اور بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں کچن میں گئی اور جیسے ہی چاولوں کا برتن نکالنے کے لیے پتیلی کا ڈھکن اٹھایا، میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پتیلی میں گرم گرم پلاؤ تیار پڑا تھا۔ میں نے حیرانی سے دوسری پتیلی کا ڈھکن اٹھایا، اس میں قورمہ پکا ہوا تھا اور خوشبو سے پورا کچن مہک رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو بھی چولہا جلایا ہی نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر تانیہ کو آواز دی، ثانیہ، ثانیہ۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا باجی؟ خیریت؟ اماں نے پھر کچھ کہا کیا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پتیلی کی طرف اشارہ کیا۔ ثانیہ، یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ ثانیہ نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ تم بھی کتنی بھلکڑ ہو باجی، تم ہی تو کھانا بنا کر گئی تھی چھت پر نہانے سے پہلے۔ مجھے تو خود اتنی بھوک لگ رہی تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا اور ایک پلیٹ نکالنے لگی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کب بنایا؟ میں تو اماں کے آنے سے پہلے کمرے میں رو رہی تھی اور پھر سیدھا چھت پر چلی گئی۔ میں نے تو کچن کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ ثانیہ، تمہیں ہوش تو ہے؟ میں نے کھانا نہیں بنایا۔ میں اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثانیہ نے کندھے اچکائے۔ باجی، پتہ نہیں، پھر شاید اماں بنا گئی ہوں، لیکن اماں تو ہم سایوں کے گھر تھیں، وہ کب آئیں اور کب بنا گئی؟ اور اماں اتنا لذیذ کھانا کب سے بنانے لگی؟ میں حیرت سے دنگ رہ گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کھانا بنایا ہی نہیں تھا۔ ثانیہ پلیٹ میں چاول نکال چکی تھی۔ ارے باجی، چھوڑو بھی، جس نے بھی بنایا ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ کھاتے ہیں۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ پہلے چھت پر وہ دوپٹے کا کھینچنا، پھر وہ بارش میں گرتے ہوئے کسی کی باہوں میں آنا، اور اب یہ خود بخود پکا ہوا کھانا۔ میرے گھر میں کچھ بہت عجیب ہو رہا تھا، لیکن ثانیہ کی بات ٹھیک تھی، بھوک مجھے بھی لگ رہی تھی۔ میں نے چپ چاپ سے کھانا نکالا اور جیسے پہلا لقمہ منہ میں رکھا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کھانا بہت زیادہ لذیذ تھا۔ ایسا ذائقہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چکھا تھا۔ ہر مسالہ بالکل مناسب تھا، گوشت بہترین گلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے لگی، لیکن میرا دماغ ہزاروں سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ رات کو میں لیٹی تو پھر دوبارہ سے وہی شادی کی سوچیں میرے ذہن میں آنے لگی۔ آج رشتے والی مائی کی باتیں، پھر زبیدہ خالہ کا طنز، یہ سب میرے دل میں بوجھ تھا۔ میں نے کروٹ بدلی اور ذہن جھٹک کر سونے کی کوشش کی۔ مجھے آج کے واقعات سے خوف بھی آ رہا تھا۔ وہ کون تھا جس نے مجھے بچایا، اور اس نے میرے لیے کھانا کیوں بنایا؟ یا یہ سب اماں کی باتوں کا اثر تھا اور میں سچ مچ پاگل ہونے لگی تھی؟ میں نے آنکھیں بند کر لی، نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ آدھی رات کے وقت اچانک میری جاگ آ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور ثانیہ میرے برابر میں سو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے چھت پر کوئی اتر رہا ہو۔ سیڑھیوں پر قدموں کی واضح آہٹ سنائی دے رہی تھی، دھپ دھپ دھپ۔ کوئی بہت آہستگی سے لیکن وزنی قدم رکھتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ میرا دل خوف سے حلق میں آ گیا۔ میں پریشانی سے قدموں کی آواز سن کر ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا شاید اماں ہوں، لیکن اتنی رات کو؟ میں نے صحن میں جھانکا، لیکن صحن میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں صحن بالکل خالی پڑا تھا۔ خوف سے میرا دل کانپنے لگا۔ آواز تو بالکل واضح تھی، میں نے خود سنی تھی۔ میں جلدی سے دوبارہ اندر جا کر لیٹ گئی اور ڈر کے مارے رضائی سر پر تان لی، لیکن نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جس سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اسی کمرے میں میرے پاس موجود ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ کمرہ خالی تھا، لیکن موجودگی کا احساس اتنا شدید تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ میرے حلق میں ہی اٹک گئے۔ نہ جانے کون سی قوت ایسی میری طرف نمودار ہوئی کہ میں خود بخود بستر سے اٹھ بیٹھی۔ میرا اپنے وجود پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ میں جیسے کسی کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ میں خود بخود چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، صحن پار کی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میرے قدم مجھے خود بخود چھت پر لے گئے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میرے جسم سے ٹکرائی، لیکن مجھے سردی نہیں لگی۔ میں چلتی ہوئی سیدھی اپنے اس مخصوص نیم کے درخت کے نیچے چلی گئی اور اس درخت کے تنے سے ٹیک لگائے نہ جانے کب تک بیٹھی رہی۔ میرے ارد گرد رات کی ٹھنڈی کاٹدار ہوا تھی، لیکن مجھے اس عجیب اور پرسکون احساس نے جیسے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ میرے حواس آہستہ آہستہ معاف ہو رہے تھے۔ مجھے بس اس نیم کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، جو کسی لوری کی طرح میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کب نیند کی وادی میں اتری، یا شاید یہ نیند نہیں، بے ہوشی تھی۔
صبح میری آنکھ اماں کی چیخوں سے نہیں بلکہ ثانیہ کی گھبرائی ہوئی آواز سے کھلی۔ نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے اماں کی آواز سنی تھی جو دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ نمرا، او نمرا، کہاں مر گئی ہے یہ لڑکی؟ ثانیہ، دیکھ ذرا اپنے کمرے میں، واش روم میں دیکھ۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن میری پپوٹے جیسے سیسا پلائی ہوئی تھی، میرا پورا جسم اکڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے ثانیہ کی آواز سنی، وہ بہت قریب تھی۔ اماں، اماں، باجی کمرے میں نہیں ہے، واش روم میں بھی نہیں ہے، میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے، وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ اچانک سنے چھت کا خیال آیا۔ میں نے سیڑھیوں پر تیز قدموں کی آہٹ سنی اور اگلے ہی لمحے ثانیہ کی دل دوز چیخ میرے کانوں سے ٹکرائے۔ اماں، اماں جلدی اوپر آئے، باجی، باجی یہاں چھت پر پڑی ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اماں کی بھاری قدموں کی آواز سنی، وہ بھاگتی ہوئی اوپر آ رہی تھیں اور پھر اماں نے مجھے اس حالت میں دیکھا۔ ہائے میں مر گئی، اس لڑکی نے مجھے مار ہی ڈالا۔ اماں نے وہی اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ثانیہ، دیکھ، یہ تو اکڑی پڑی ہے، اس منحوس درخت کے نیچے لیٹی ہے۔ ہائے میری بچی، یہ تو برف ہو رہی ہے۔ اماں نے مجھے جھنجھوڑا تو میرا بخار میں تپتا وجود ان کے ٹھنڈے ہاتھوں سے ٹکرایا۔ وہ مزید چیخ پڑیں، یہ تو آگ کی طرح جل رہی ہے۔ شدید سردی پڑ رہی تھی اور میں رات بھر اس ٹھنڈ میں باہر پڑی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا تو میں مکمل بخار میں تپ رہی تھی۔ میرے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ناممکن تھا۔ ان دونوں نے مجھے سہارا دیا اور گھسیٹتے ہوئے نیچے کمرے تک لائے۔ اگلا منظر جو مجھے یاد ہے وہ ڈاکٹر کے کلینک کا ہے۔ مجھے تیز انجیکشن لگایا گیا لیکن مجھے درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ جب مجھے ہوش آئے تو میں اپنے بستر پر تھی اور اماں میرے سرہانے بیٹھے مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ ہوش آ گیا مہارانی کو؟ اماں نے طنزی انداز میں کہا۔ مجھے بہت زیادہ باتیں سنائی گئی۔ کیا ضرورت تھی اتنی سردی میں ٹھنڈ میں نہانے کی، اور پھر رات بھر اس چھت پر مرنے کی کیا سوجی تھی؟ تجھے پتہ ہے آج تجھے دیکھنے والے آ رہے تھے اور تو بخار میں تپ رہی ہے۔ تیری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے۔ مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرا سر شدت سے دکھ رہا تھا اور پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن اماں کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ اماں نے مجھے دوائی دی اور جیسے تیسے کر کے مجھے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اٹھ کر بیٹھ، وہ لوگ کسی بھی وقت آتے ہوں گے، ان کے سامنے یہ زندہ لاش بن کر مت لیٹ جانا۔ ثانیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، اماں، باجی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں آرام کرنے دیں، آپ مہمانوں کو منع کر دیں۔ اماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو چپ کر، تیری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تو ہی اسے چڑھا کر چھت پر لے گئی تھی۔ بس ایک بار اس کا رشتہ ہو جائے، میری جان چھوٹے اس عذاب سے۔ اماں نے زبردستی مجھے کپڑے پہنائے، میرے بالوں میں کنگھی کی، لیکن میں بمشکل خود کو سنبھال پا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کروں۔ کچھ ہی دیر میں مہمان آ گئے۔ لاؤنج سے ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اماں نے مجھے بازو سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا۔ اٹھ، چل کر سلام کر ان کو۔ میں نے 2 قدم اٹھائے، میری نظریں دھندلا رہی تھیں۔ مجھے سامنے بیٹھے وہ لوگ دھندلے سائے سے لگے، ایک عورت، ایک آدمی اور ایک لڑکا جو مجھے گھور رہا تھا۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور جیسے دیکھنے والے آئے، نمرا دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ ثانیہ میرے پاس بیٹھی میرے ہاتھ دبا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باجی، وہ لوگ چلے گئے۔ میں نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں نے معذرت کر کے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لوگ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس واقعے کے بعد میری حالت بگڑنے لگی، بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے شدید ٹھنڈ لگ گئی ہے، لیکن یہ صرف ٹھنڈ نہیں تھی، میرے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ مجھے ہر وقت لگتا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ میں کمرے میں لیٹی ہوتی اور مجھے چھت سے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی، جیسے وہ مجھے پکار رہے ہوں۔ میں اکثر خود ہی جیسے کسی معمول کی طرح بستر سے اٹھتی اور سیدھی اس درخت تلے جا کر بیٹھ جاتی۔ اماں اور ثانیہ مجھے روکنے کی بہت کوشش کرتے، لیکن مجھ پر جیسے کسی کا زور نہیں چلتا تھا۔ وہاں اس درخت کے نیچے مجھے عجیب سا سکون ملتا۔ میرا بخار، میری تکلیف، اماں کے تانے، سب کچھ جیسے ختم ہو جاتا۔ مجھے لگتا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے، کوئی جو مجھے سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ میری حالت دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ میں زیادہ تر خاموش رہتی یا پھر بلا وجہ چیختی۔ اماں اور ثانیہ میری وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اماں مجھے کئی عاملوں کے پاس بھی لے گئی، دم درود کروایا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری حالت بہتر ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔
میں اکثر خود ہی جیسے کسی معمول کی طرح بستر سے اٹھتی اور سیدھی اس درخت تلے جا کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن میں یوں ہی دوپہر کے وقت اس درخت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں اور ثانیہ شاید کسی کام سے بازار گئی تھیں اور گھر میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم اس درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب اچانک سے مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ لمس اتنا حقیقی، اتنا واضح اور اتنا ٹھنڈا تھا کہ میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ بالکل وہی لمس تھا جو میں نے اس دن بارش میں گزرتے ہوئے اپنی کمر پر محسوس کیا تھا۔ میں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ چھت بالکل سنسان تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں سچ مچ کوئی نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بہت سی باتوں کو وہم سمجھ کر جھٹلا دیا تھا۔ وہ دوپٹے کا کھینچنا، وہ بارش میں گرنے سے بچنا، وہ پکا پکایا کھانا، وہ رات کو سیڑھیوں سے اترنے کی آوازیں۔ لیکن اب میں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، یہ سب حقیقی تھا۔ میں ابھی اسی خوف اور حیرت میں تھی کہ میرے کانوں میں ایک سرگوشی ابھری، ایک گہری بھاری مردانہ آواز جو جیسے ہوا میں تحلیل تھی یا شاید میرے دماغ کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں ہوں تمہارے پاس، تم پریشان نہ ہو۔ یہ آواز سن کر میں اچھل پڑی، میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ارد گرد تو کوئی نہیں تھا، پھر آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اماں، ثانیہ۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنی چچا زاد کزن عالیہ یاد آنے لگی۔ اماں بتاتی تھیں کہ اس پر جنات کا سایہ ہوا تھا۔ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ کسی کو بھی اس سے اچھے والا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جنات اکیلے میں اس سے ملنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سب نے، یہاں تک کہ میں نے بھی، کبھی بھی اس کی ان باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ ہم سب اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب ڈرامے کرتی ہے۔ لیکن آج یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا عالیہ سچ کہتی تھی؟ کیا سچ مچ جنات انسانوں سے بات کرتے ہیں؟ یہ خیال آنا ہی تھا کہ میرا سر چکرا گیا۔ میرے حواس جواب دے گئے۔ میں وہیں اس درخت کے پاس بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آئے تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میرا سر پھٹ رہا تھا۔ اماں اور ثانیہ میرے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پریشانی سے زرد تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ ہوش میں آتے مجھے سب سے پہلے اس آواز کا خیال آیا، میں ہوں تمہارے پاس۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برسے۔ میں خوف سے چیخنے لگی، نہیں، مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم؟ مجھے بچا لو اماں۔ اماں اور ثانیہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ ثانیہ نے جلدی سے مجھے پکڑ کر بٹھایا۔ باجی، کیا ہوا؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ کس سے بچا لیں آپ کو؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی لیکن وہ کیسے یقین کرتی؟ وہ میری باتوں کا بخار کا اثر سمجھ رہی تھی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ اکثر میں سو کر اٹھتی تو چیخنے لگتی۔ مجھے ہر وقت لگتا کہ وہ آواز مجھے بلا رہی ہے۔ مجھے وہ لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوتا۔ میری اماں اور ثانیہ میری وجہ سے بہت پریشان تھیں۔ اماں رو رو کر دعائیں مانگتی، مجھے عاملوں کے پاس لے کر جاتی، لیکن میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں رات کو یوں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے زبردستی نیند کی دوائی دی تھی جس سے مجھے غنودگی سے ہو رہی تھی، لیکن میرا دماغ جاگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ یہیں کہیں ہے۔ اچانک میری جاگ آئی۔ نہیں، یہ معمول کی جاگ نہیں تھی۔ مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا شدید احساس ہوا۔ کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی تھی اور ایک عجیب سی خوشبو یا شاید شدید بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ ثانیہ برابر والے بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی، لیکن مجھے لگا جیسے میرے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہے۔ میرا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے دہشت کے مارے آنکھیں سختی سے بند کر لی، لیکن میری دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے ہمت کر کے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہاں میرے بیڈ کے پاس ایک عجیب طرز کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، اتنا کہ بیٹھے ہوئے بھی اس کا سر چھت کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اس نے سیاہ چوغا پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، بس اندھیرے میں اس کی دو آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پوری قوت سے چیخنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اپنا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور غیر معمولی طور پر بڑا ہاتھ میرے منہ پر رکھ لیا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی دب گئی۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ میں تمہارا برا نہیں چاہتا، اس کی وہی گہری گونجتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ڈرو مت، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی ہی نہیں جاتی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی آواز میں اس بار نرمی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک جن ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دہشت سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا،
ہاں میں وہی ہوں جسے تم اپنے وہم میں تلاش کرتی رہی ہو۔ میں اس نیم کے درخت پر رہتا ہوں اور میں تمہیں ہر روز وہاں آ کر بیٹھتے دیکھتا ہوں۔ جب تم اس درخت سے اپنا حال دل کہتی تھی تو وہ دراصل مجھ تک پہنچتا تھا۔ میں اکثر تمہاری اداسی، تمہارے آنسو دیکھتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری اماں تم پر سختی کرتی ہیں، وہ رشتہ دار عورتیں تمہارا دل دکھاتی ہیں۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی طریقے سے تمہاری اس اداسی کو کم کر دوں۔ میری سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی جو میرے خوف پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، یوں آہستہ آہستہ تمہیں روز دیکھ کر، تمہاری باتیں سن کر میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ میرا دل کرنے لگا کہ تم ہمیشہ اس درخت کے تلے میرے پاس بیٹھی رہو۔ میں نے تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے احساس ضرور دلوانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس دن میں نے تمہارا دوپٹہ کھینچا تھا۔ وہ میرا پہلا لمس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس دن بارش میں اس نے ہی مجھے گرنے سے بچایا تھا، جب تم پھسل کر سیڑھیوں کی طرف گر رہی تھی۔ میں نے ہی تمہیں اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ میں تمہیں چوٹ لگتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اور وہ کھانا جب تم تھکی ہوئی کچن میں آئی تھی، وہ بھی میں نے ہی تمہارے لیے تیار کروایا تھا تاکہ تمہیں کچھ سکون مل سکے۔ میں نے تمہیں اس رات خود اپنے حصار میں لے کر اس درخت کے نیچے سلایا، اسی لیے تمہیں سکون ملا۔ لیکن تمہارا انسانی وجود وہ ٹھنڈ برداشت نہ کر سکا اور تم بیمار ہو گئی۔ یہ سب میں نے کیا تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں نمرا۔ اس کا آخری جملہ میرے دماغ پر بم بن کر گرا۔ محبت؟ ایک جن مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا جو اندھیرے میں بھی ایک انسان کے ہاتھ جیسا دکھ رہا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اس جملے نے مجھے ساکت کر دیا۔ میں نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ شادی؟ ایک جن کی ایک انسان سے شادی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ تم ایک جن ہو اور میں ایک انسان، ہمارا میل ناممکن ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جو تم نہیں جانتی وہ میں جانتا ہوں۔ میری دنیا کے اصول الگ ہیں۔ میں تمہیں اس دنیا کے ہر دکھ سے بچا لوں گا۔ تمہیں پھر کبھی کسی رشتے والی مائیں کے تانے نہیں سہنے پڑیں گے۔ تمہیں پھر کبھی اپنی اماں کی ڈانٹ نہیں سننی پڑے گی۔ تم میری ملکہ بن کر رہو گی۔ اس کی آواز میں اتنا یقین، اتنی طاقت تھی کہ میں اس کے سحر میں کھونے لگی۔ وہ رات اس نے مجھ سے بہت سی باتیں کی، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں، اور پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرا بخار جیسے کبھی تھا ہی نہیں اتر گیا۔ میری حالت معجزانہ طور پر سنبھل گئی۔ اماں اور ثانیہ حیران تھیں۔ وہ اسے عاملوں کے دم درود کا اثر سمجھ رہی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ اب وہ جن ہر وقت میرے پاس رہنے لگا۔ وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس مجھے ہر پل رہتا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا۔ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی وہ مجھے اپنی دنیا کے قصے سناتا۔ جب میں رات کو لیٹتی وہ مجھے تسلی دیتا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی بات سنتا جو آج تک کسی نے نہیں سنی تھی۔ آہستہ آہستہ نمرا کو اس کی عادت ہو گئی۔ میرا خوف ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک مانوسیت نے لے لی تھی۔ وہ میری تنہائی کا واحد ساتھی بن گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں۔ میں کل تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، ایک انسانی روپ میں۔ میں حیران ہوئی، لیکن اب مجھے اس کی کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو باہر 3-4 لگژری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک نہایت وجیح، خوبصورت اور روبدار شخص اترا۔ اس کے ساتھ چند لوگ تھے جو اس کے رشتہ دار لگ رہے تھے۔ اماں انہیں دیکھ کر مروب ہو گئیں۔ وہ اندر لائیں۔ اس شخص نے اپنا تعارف ایک بہت بڑے کاروباری شخص کے طور پر کروایا اور بتایا کہ اس کا نام شاہ میر ہے۔ اس نے اماں سے کہا کہ اس نے مجھے کہیں دیکھا تھا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اماں کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھیں کہ ان کی بیٹی، جسے ہر کوئی مسترد کر دیتا تھا، اس کے لیے اتنا امیر اور خوبصورت رشتہ آیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ شاہ میر کون ہے۔ یہ وہی تھا، میرا شاہ جنات۔ یوں میری اس سے شادی ہو گئی۔ اماں نے رو رو کر مجھے رخصت کیا، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ خوش تھیں کہ میں ایک راجا کے گھر جا رہی تھی۔ میری زندگی سچ مچ بدل گئی۔ شاہ میر نے مجھے ایک بہت بڑے محل جیسے گھر میں رکھا۔ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی۔ وہ ایک انسان کے روپ میں میرے ساتھ ایک بہترین شوہر کی طرح رہتا، میرا بہت خیال رکھتا۔ اس کا وہ جناتی روپ اب ایک محبت کرنے والے شوہر کے پیار میں بدل گیا تھا۔ لیکن نمرا نے کبھی کسی کو بھی نہ بتایا کہ وہ ایک جن ہے، نہ اماں کو، نہ ثانیہ کو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی چچا زاد کزن عالیہ بھی سچ بولتی ہوگی، لیکن کسی نے بھی اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ اسی طرح کا اس کا بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔
لوگ اسے پاگل سمجھیں گے یا یہ سمجھیں گے کہ اس نے کسی امیر آدمی کو پھانسنے کے لیے یہ کہانی گھڑی ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنی زندگی کو پرسکون بنا لیا تھا۔ اس نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا۔ اسے وہ شہزادہ مل گیا تھا جس کا وہ بارش میں نہاتے ہوئے خواب دیکھتی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ اس کا شہزادہ انسان نہیں، ایک جن تھا۔ ایک خوبصورت کائنات کو آخرکار اس کا شاہ جنات مل ہی گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔